اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر حالات میں تعفن بھری سانسوں کے سبب پروٹین کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے جو کہ متعدد مائکرو آرگنزمز کے باہر پیدا ہوتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل سکون ہے زندگی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ اکثر کیسوں میں یہ بدبو ڈکاروں کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ اگر کسی خاتون کے دانت اور مسوڑے صاف ستھرے اور صحت مند ہیں تو ایسی خاتون میں تعفن اس کی زبان کے پچھلے حصے کی جانب سے آتا ہے اور اس وقت بدبو اور مہک زیادہ پھیلنے لگتی ہے۔ جب اس مرض کی شکار گفتگو کا آغاز کرتی ہیں، ناخوشگوار مہک کا سبب اکثر زبان کا پچھلا حصہ بن رہا ہے تو ڈینٹسٹ اس کے معائنے کے لیے پلاسٹک کا چمچہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ خصوصی طور پر ڈینٹسٹ حضرات کے لیے معائنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اس چمچے کے ذریعے وہ زبان کے پچھلے حصے پر سے کچھ مائع سیال یعنی تھوک اور حلق کا بلغم جز حاصل کرتے ہیں اور اس کے ذریعے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا اس کا سبب یہی ہے یا کوئی اور۔ زبان کے پچھلے حصے سے یہ اجزاء حاصل کرنے کے بعد منہ سے آنے والی ناخوشگوار مہک کا اس سے تقابلی جائزہ کر کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ دونوں میں ہم آہنگی ہے یا منہ سے آنے والی مہک اور زبان کے پچھلے حصے سے حاصل شدہ اجزاء میں کوئی فرق ہے۔ اگرچہ ہم نہیں جانتے کہ منہ سے آنے والی ناخوشگوار مہک اور زبان کے پچھلے حصے سے اس کا کس طرح تعلق پیدا ہوتا ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ ہم کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں وہ سب کچھ یہیں سے ہو کر گزرتا ہے، لہٰذا یہ بعید نہیں کہ زبان کی سطح پر بیکٹیریا رہ جاتے ہیں۔ اگر زبان کا نہایت پچھلا حصہ منہ سے آنے والی ناخوشگوار مہک کا سبب بن رہا ہے تو اس صورت میں ممکن ہے کہ ڈینٹسٹ آپ کو زبان کے اس حصے کی صفائی کا مشورہ دے گا، جبکہ اس مقصد کے لیے خصوصی طور پر ڈیزائن کیے ہوئے اسکریپر بھی میڈیکل سے منسلک ساز و سامان فروخت کرنے والی دکانوں پر مل جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ دنیا کے مختلف ترقی یافتہ ممالک میں زبان کی بالائی سطح اور اس کے پچھلے حصے کی صفائی کیے جانے کا لوگوں میں عام رجحان ہوتا ہے۔ اگر کسی مریض کو ڈینٹسٹ نے زبان کی صفائی کا مشورہ دیا ہے تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ شروع میں تو ایسے لگے گا کہ جیسے اس عمل کے دوران اسے قے آ جائے گی، وہ اس دوران خود کو پریشان بھی پائے گا، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی۔ ایک بات ضرور یاد رکھیے، زبان کی وہ سطح جسے ہم نہایت آسانی سے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھ سکتے ہیں، اس کی صفائی مشکل کام نہیں، لیکن زبان کے پچھلے حصے کی صفائی کے دوران نہایت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس دوران یہ احتیاط کی جائے کہ صفائی کے دوران درد یا کوئی اور تکلیف محسوس نہ ہو۔ اس کے لیے صرف اور صرف احتیاط اور اس عمل کے دوران توجہ صرف اسی پر مرکوز رہنی چاہیے۔